اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی، چوتھا حصہ۔ میاں بیوی رفیق بنیں، فریق نہیں۔ دنیائے انسانیت کی بقا اور نسل انسانی کا وجود مرد اور عورت کے باہمی ارتباط اور تعلق سے ہے۔ یہ تعلق جس قدر گہرا اور محبت اور الفت سے لبریز ہوگا، اسی قدر اس کا نتیجہ بھی بہتر اور نفع بخش ہوگا۔ انسان کی فطرت اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ جب اسے کسی چیز سے محبت اور انس ہوتا ہے تو اس کے دیکھنے اور اس کے پاس رہنے سے راحت اور سکون محسوس کرتا ہے، اور جس چیز سے طبعی طور پر نفرت ہوتی ہے اس سے اس کو گھٹن اور تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کو دنیا کا نظام اور نسل انسانی کا وجود قیامت تک باقی رکھنا مقصود ہے۔ اس لیے مرد کے اندر عورت کی طرف رغبت اور خواہش، اور عورت کے اندر مرد کی طرف طبعی میلان ودیت فرما دیا ہے۔ چنانچہ انسانی زندگی میں ایک ایسا وقت آتا ہے جب مرد و عورت دونوں ایک دوسرے کے سخت محتاج ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی ضرورت بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن کریم میں اس ضرورت کو نہایت لطیف پیرائے میں بیان فرمایا ہے۔ اگر ہم صرف اس پر غور کریں اور اس کے مطالبات کو پورا کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ہماری ازدواجی زندگی اتنی ہی خوشگوار اور اطمینان بخش ہوگی جو ہمارا مطلوب اور مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ یہاں اللہ رب العزت نے ایک دوسرے کی احتیاج اور ضرورت کو لباس سے تعبیر کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ جس طرح انسان کو ہر موسم میں کپڑے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس سے زیب و زینت اختیار کرتا ہے، اسی طرح مرد اور عورت کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے، اور کوئی بھی ایک دوسرے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کی ضرورت بن کر زندگی گزاریں، نہ کہ ایک دوسرے سے بے نیاز ہو کر۔ قرآن کریم کی اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح لباس انسان کے جسم سے جدا نہیں ہوتا اور پوری زندگی اس کو لباس کی احتیاج ہوتی ہے، اسی طرح ایک عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ اور شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ دوستانہ تعلق قائم رکھنا چاہیے۔ اس انداز فکر سے ایک دوسرے کی کمی کو نظر انداز کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ محبت کی آنکھیں عیب کو چھپاتی ہیں اور چشم پوشی کرتی ہیں، جبکہ نفرت اور عداوت کی آنکھیں برائیوں کی تلاش کرتی ہیں اور اس کو ظاہر کرتی ہیں۔ لہٰذا فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے زوجین کے دل میں ایک دوسرے سے محبت اور جذبہ رحمت پیدا فرما دیا تاکہ ان کی زندگی خوشگوار ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد کو خواہ عورتوں کی عیب جوئی اور ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس کی کوئی بری عادت ہے جو اسے ناپسند ہے تو دوسری عادت اور خصلت اچھی بھی ہوگی جو اسے خوش کر دے گی۔ مسلم کی روایت ہے یہ۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اگر تم اسے سیدھی کرنا چاہو گے تو اسے توڑ ڈالو گے، لہٰذا اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو تو اچھی زندگی گزرے گی۔ ابن حبان کی روایت ہے یہ۔ معلوم ہوا کہ عورت کے ساتھ رفاقت کے لیے ضروری ہے کہ اس کی کمزوریوں کو نظر انداز کیا جائے، اس کو زیادہ سخت سست نہ کہا جائے، اور اس کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ اگر اس نیت اور ارادے سے اس کے ساتھ معاملہ کریں گے تو انشاءاللہ ازدواجی زندگی ہمیشہ خوشگوار ہوگی۔ قرآن کی اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جس طرح لباس انسان کے آخری عیوب کی پردہ پوشی کرتا ہے، مرد و عورت بھی ایک دوسرے کے لیے لباس کے مانند ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرے۔ اگر ایک طرف اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو تاکید کی ہے کہ وہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ان کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آئیں، تو اس کے ساتھ عورتوں کے لیے بھی کچھ فرائض مقرر فرمائے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں، کشمیریوں، روہنگیا مسلمان اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجیے، حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔
اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔